أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کا لحاظ رکھنے میں برابری ہے۔ پھر تم میں سے جو شخص زیادتی کرے تو تم بھی اسی کے بقدر بدلہ لے لو جتنی اس نے زیادتی کی ہے، اور اللہ رب العزت سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ رب العزت ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اپنے مال کو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، اور اچھے کام کرو، بے شک اللہ رب العزت اچھے کاموں کو کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت حرمت والے مہینوں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے یہ صرف ہماری شریعت میں ہی مشروع نہیں تھے، بلکہ ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی سے یہ 4 مہینے مشروع تھے کہ اس کے اندر ہر باغی سے باغی آدمی، غلط کام کرنے والا بھی ان مہینوں کا لحاظ رکھتا تھا۔ وہ مہینے 3 تو ساتھ میں آتے ہیں اور ایک الگ آتا ہے۔ ایک ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ساتھ میں آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے رجب۔ یہ 4 مہینوں کے اندر عرب جو تھے یہ کسی کو نقصان پہنچانے سے بہت باز رہتے تھے، بلکہ ان 4 مہینوں کے اندر جو ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہوتے تھے وہ بھی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے۔ اصل میں ان 4 مہینوں کے حرمت کی وجہ یہ تھی کہ حج کے اندر، حج چونکہ ملت ابراہیمی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حج کیا جاتا تھا، تو ان مہینوں کے اندر ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، ان 3 مہینوں کے اندر حجاج اکرام کی بیت اللہ کے اطراف میں زیادتی ہوتی تھی، رش ہوتی تھی، کیونکہ سارے قافلے جو چلتے تھے وہ ذی قعدہ میں یہاں پہنچ جاتے تھے۔ اور اب اتنی آسانی ہو گئی کہ آدمی 10 دن میں حج کر کے آ سکتا ہے، ورنہ پہلے کم از کم ہندوستان سے بھی 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا کہ آدمی حج کے لیے 6 مہینے اس کو حج کر کے جانے آنے میں لگتے تھے۔ اسی لیے اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارے ہندوستان کے اندر جب مغل حکومت تھی تو کسی ایک بادشاہ نے بھی حج نہیں کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہندوستان اس وقت اتنا بڑا تھا، اتنے بڑے ملک سے بادشاہ کا غائب رہنا 6 مہینے تک، اس کی حکومت باقی رہے گی 6 مہینے تک۔ اسی لیے یہ اپنی طرف سے ہر سال 50 حاجی غریب حجاج کو بھیجتے تھے، لیکن کسی نے اتنی لمبی مسافت کی وجہ سے حج نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے یہ حرمت والے مہینوں کے اندر عرب جو تھے یہ برے کاموں سے رکتے تھے، بلکہ سارے لوگ اس زمانے میں اپنے ہدی کے جانور، یعنی جو حج کے بعد وہاں پہ قربانی کرنی ہوتی ہے، وہ جانور اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ تو ان ساتھ لے کر آنے والے جانوروں کو وہ کوئی ہار پہنا دیتے تھے یا ان کے اوپر کچھ علامت کر دیتے تھے، تو جس کی وجہ سے ڈاکو جو ہے اس جانور کو لوٹنے سے بھی ڈرتے تھے کہ بھئی یہ ہدی کا جانور ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ قافلے کہیں رکتے اور وہ جو ہدی کا جانور ہوتا وہاں سے بھاگ جاتا۔ تو بھی بہت سے تاریخ میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ حج کے بعد واپسی میں وہ جانور مل جاتا، لیکن کوئی ڈاکو اس کے گلے میں ہار ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں لوٹتا تھا، ڈرتے تھے اللہ رب العزت سے۔ تو ان 4 مہینوں کے اندر یہ برائی سے روکتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور مکہ والوں نے روکا، اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی کہ بھائی اب 1 سال تو آپ لوگ یہاں پر نظر ہی نہ ہو، 1 سال کے بعد ہم تم کو آنے کی اجازت دیں گے، اور 3 مہینہ آپ مکہ میں 3 دن آپ صرف مکے میں رکوں گے اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لاؤں گے۔ اس طریقے کی ساری
سخت شرائط کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی۔ اب صحابہ کو یہ ڈر تھا، جب 1 سال گزر گیا اور عمرۃ القضاء کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تب بھی یہ حرمت والے مہینے چل رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی یہ مکہ والے جو ہے سب کو پتہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی طریقے کا لحاظ نہیں رکھ سکتے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر حملہ کریں گے، اور اب 2 مسئلے سامنے آ گئے، ایک تو کیا اگر جنگ ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ کعبۃ اللہ میں ہوں گی اور ان محترم مہینوں میں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کے احکامات بیان کر دیے کہ اس جگہ پر تمہیں اقدامی حملہ نہیں کرنا ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تمہیں مارنے آ جائے تو جوابی کارروائی میں صرف تم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو، یہ حکم دیا۔ اور اب یہاں حرمت والے مہینوں کا بھی بیان کر دیا کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، کہ اگر ان مہینوں کے اندر دونوں طرف سے حرمت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، آپ کے دل میں تو ان مہینوں کی حرمت ہے، لیکن سامنے والے کے دل میں اگر اس کی حرمت نہیں ہے اور وہ تمہارے اوپر زیادتی کرے تو اللہ رب العزت نے فرمایا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، کہ جتنی زیادتی تم پر ہو تم اسی کے بقدر زیادتی کرو۔ اور یہ حکم جو ہے صرف ان مہینوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ 17ویں پارے کے اندر بھی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تمہارے اوپر زیادتی کوئی کر دے کسی بھی معاملے میں تو انسان کو حق نہیں ہے کہ اب اس کا اپنا بدلہ جو ہے اس سے زیادتی کے ساتھ لے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، قرآن کریم کا حکم ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے اور تمہاری آنکھ پھوڑے تو اب تمہارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کی دونوں آنکھیں پھوڑو، بلکہ اب تم صرف ایک آنکھ کا بدلہ دو گے۔ اگر کوئی ایک کان کو نقصان پہنچائے تو تم ایک کان کا بدلہ لو گے۔ یہ شریعت کے اندر حکم ہے، اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچے اور سامنے والا بدلہ زیادتی کے ساتھ لے تو یہ بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ زیادتی کرنے سے ڈرو۔ کبھی بھی اپنے معاملات کے اندر اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو تم بدلہ لینے میں زیادتی کرنے سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور ہمیشہ بات یاد رکھو کہ شریعت کے ہر مسائل میں جو آدمی اللہ رب العزت کو سامنے رکھتا ہے اور ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے ڈرنے والوں کو پسند فرماتے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، پھر اس کے بعد ایک حکم دیا کہ اپنے مال کو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ آیت یہاں پر اس لیے نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ عمرۃ القضاء کے لیے نکلے تو اس وقت تقریباً 1500-1600 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور مدینہ سے مکہ اب تو 4-5 گھنٹے کا رستہ ہے، اس زمانے میں تقریباً 10 دن لگتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غریب صحابہ بھی تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ اب مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے، ان کی مدد کرے۔ اور ہر حال میں مسلمانوں کو چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا، قرآن میں ابھی اس کے بعد والے رکوع میں آئے گا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ انفقوا فی سبیل اللہ، اپنا مال خرچ کرو، تو صحابہ نے پوچھا یسألونک ماذا ینفقون، ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت کا حکم یہ آیا تھا قل العفو، جو کچھ تمہارے پاس زیادہ مال ہے یہ خرچ کرو۔ اس وقت کا حکم یہ تھا کہ جو بھی تمہارے پاس زیادتی ہے، اگر تمہارے پاس 2 اونٹ ہے اور کام تمہارا ایک سے ہی ہو رہا ہے تو اب تمہارے ذمہ لازم ہے کہ دوسرے کو کیا کرو، اللہ کے راستے میں دے دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساروں کے پاس مال برابر ہو گیا تو اب فرمایا کہ بھائی ضرورت کے بقدر جو ہے مال خرچ کرو، ورنہ شروع میں حکم یہ تھا کہ جو بھی اپنے پاس زائد مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور یہ حکم اصل میں اس لیے تھا کہ کبھی بھی دیکھو اس وقت جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت جو ہے تیار ہو رہی تھی، اور جب بھی کوئی چیز تیار ہوتی ہے تو اس کی بیس کو مضبوط رہنا بہت ضروری ہے۔ تو صحابہ اکرام کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے آزمائش کی وہ بہت سخت تھی ہر معاملات کے اندر۔ یہ دیکھو مکۃ المکرمہ کے اندر جب زندگی تنگ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بھائی کیا کرو، ہجرت کرو۔ حالانکہ دشمنی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، صحابہ سے تو دشمنی تھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی
تو صحابہ کے سے بھی کیا اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا؟ اپنا شہر چھوڑنے پر اللہ رب العزت راضی ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑنا گوارا نہیں کی، اس لیے سارے صحابہ جو تھے دھیرے دھیرے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جا کر مل گئے۔ حالانکہ یہ آسان بات نہیں، اپنا ملک، اپنا گھر، اپنا دکان مکان سب چھوڑ کر دوسرے ملک جانا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے دو رائے قائم کی کہ کیا مطلب اس سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو؟ تو حضرت نے خوش ہو کر فرمایا ہاں، اس آیت کا ترجمہ اور مطلب جو ہے اب ہم سے پوچھو، یہ ہمارے سامنے نازل ہوئی اور ہم اس کا صحیح مطلب بتائیں گے۔ فرمایا کہ جب مسلمانوں کا غلبہ ہونے لگا اور ہمارے پاس کثرت سے مال آنے لگا تو ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ بات آنے لگی کہ دیکھو یہ قتل و قتال اور یہ جنگ وغیرہ کون پسند کرتا ہے، اتنا نقصان ہو جاتا ہے، ہمارا بزنس رک جاتا ہے، تو یہ ساروں کی وجہ سے اب جو ہے ہم کیا کریں، اس جنگ و جدال کو بند کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی تھی کہ یہ تمہارا اللہ کے راستے سے جنگ کرنے سے، اور جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تقاضا آئے اپنے آپ کو روک دینا، یہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے آخر عمر تک بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس کے باوجود جو ہے کیا کیا، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ہی رکھا اور مجاہدین کو حکم دیا۔ آخر میں اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ غشی طاری رہتی تھی، ہوش نہیں رہتا تھا، لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ جہاں تک یہ مسلمانوں کا جو قافلہ جائے گا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور حضرت رہنے والے تھے مدینہ کے، اور آپ کی قبر جو ہے ابھی جو استنبول ہے اس کے قریب آپ کی قبر بنی، اور اپنے ساتھ غشی طاری رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ سے فرماتے تھے تم جہاں تک جاؤ گے مجھے لے جاؤ۔ تو مجھے اس آیت پر عمل کرنا ہے، جب تک میری سانس میں سانس باقی ہے میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اور وہاں پر حضرت کا انتقال ہوا۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے بعض صحابہ نے کہا کہ دیکھو پہلے آیا کہ مال خرچ کرو، لیکن اور دوسری مرتبہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ مال اتنا مت خرچ کر دو کہ اب آگے جا کے تمہیں خود زندگی گزارنے میں کیا ہونے لگے، تنگی ہونے لگے، تمہاری بیوی بچے جو ہے یہ تنگی کا شکار ہو اور بھوک پیاس کا شکار ہو، تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنی جانوں کو کیا کرنا ہے، ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحْسِنُوا کہ دیکھو ہر کام کے اندر ہر کام کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دو، خوبصورتی کے ساتھ انجام دو۔ اب دو کام ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے ہم باہم معاملات کرتے ہیں۔ دونوں کے اندر احسان کس طرح کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کی، تو اس میں ایک سوال یہ کیا مل احسان، کہ اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، کہ اللہ کی عبادت، جتنی اللہ رب العزت نے تمہیں عبادت کا حکم دیا ہے اس کے اندر اس بات کو سامنے رکھو کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز میں بھی جب کھڑے ہو تو آدمی کو یہ احسان ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ احساس نہ ہو تو یہ احساس کر لو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے، یہ اس کا نام ہے عبادت کے اندر احسان۔ اور معاملات کے اندر احسان کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ، جی معاملات کے اندر اپنے لیے جیسا معاملہ پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی کیا کرو، اسی طریقے کا معاملہ پسند کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو جھکتا پسند کرتے اور اپنے بھائی کے لیے اٹھا ہوا پسند کرتے ہو، بلکہ معاملات کے اندر زیادتی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ اب تمہارے اعمال جو ہے عبادت کے تعلق سے ہو یا معاملات کے تعلق سے ہو، اگر تم اس کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دو گے، اور خوبصورتی کیا ہے؟ شریعت نے جو بیان کی، اگر اس کے ساتھ عمل کرو گے تو ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت صرف عمل کرنے والے کو پسند نہیں کرتے بلکہ عمل کو خوبصورتی کے ساتھ کرنے والوں کو پسند کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے معاملات معاشرات درست فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔